बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी से पहले मैं एक इदारे में जॉब करती थी। शादी हुई तो सोचा कि अब जॉब नहीं करूंगी, मगर शोहर ने शादी के दूसरे दिन ही जॉब पर जाने की बात की और कहा अभी मेरी बहुत सी मुश्किलात हैं, इसलिए मेरा साथ दो। ये सुनकर मैं रंजीदा हो गई, मगर जॉब शुरू कर दी और अपने शोहर से कहा कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। उसने कहा हाँ ठीक है। यूं वक्त गुजरता गया और मेरी शादी को 2 साल हो गए, मगर मेरे बच्चे ना हुए। शोहर से बात की तो वो कहने लगा कि ये नॉर्मल बात है, फिक्र मत करो। मगर मुझे टेंशन होने लगी क्योंकि मैं थक चुकी थी और जॉब से जान छुड़ाना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस सिलसिले में किसी लेडी डॉक्टर से बात करनी चाहिए और यूं मैं अपनी अम्मी के साथ वहां चली गई। वहां पहुंचकर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उसके बाद एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसको सुनकर मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि मेरे बच्चे इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मैं मेरा नाम इरम है और शादी से पहले मैं वक्त गुजारी के लिए जॉब करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं अब जॉब नहीं करूंगी। शादी से पहले मैं एक इदारे में जॉब करती थी और वहाँ मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी। चूँकि मेरे भाई और अब्बू भी जॉब करते थे और हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा था, इसलिए अपनी सारी तनख्वाह मैं खुद ही खर्च करती थी। मैंने कई बार अम्मी को घर के खर्च के लिए पैसे देने चाहे, मगर उसने लेने से इनकार कर दिए और कहने लगी शुक्र है इरम बेटा, तुम्हारे अब्बू और भाइयों की तनख्वाह बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे घर के खर्च के लिए किसी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए तुम अपनी तनख्वाह खुद पर ही खर्च कर लिया करो। ये सुनकर मैंने दोबारा अपनी तनख्वाह घर में देने की कोशिश नहीं की। हाँ, अलबत्ता अम्मी अब्बू और भाइयों के लिए कोई न कोई ज़रूरत की चीज़ तोहफा कहकर दे देती थी और वो खुश होकर ले लेते। मेरी अम्मी काफ़ी समझदार थी, इसलिए उसने हम बेटियों का जहेज वक्त के साथ साथ बनाना शुरू कर दिया। इसलिए जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो मेरे घर वालों को कोई ख़ास मसला ना हुआ, इसलिए मुझे जहेज वगैरह की टेंशन नहीं थी। इसलिए मुझे कोई चीज़ अपने लिए पसंद आ जाती थी तो मैं उसे अपने जहेज के लिए रख लेती, हालांकि वो मुझे उसी वक्त इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि शादी के बाद मैं किसी चीज़ को वैसे खुशी से इस्तेमाल नहीं कर पाई जैसे शादी से पहले इंजॉय करती। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो जॉब करता था और अपने घर में सबसे बड़ा था और वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। शादी हुई तो मैंने सोचा कि अब जॉब नहीं करूंगी और अब अपने शौहर के साथ ज़िंदगी इंजॉय करूंगी, मगर शौहर ने शादी के दूसरे दिन ही जॉब पर जाने की बात की और कहने लगा इरम तुमने जॉब के मुताल्लिक क्या सोचा है। ये सुनकर मैं चौंक गई। हमारी अरेंज मैरिज थी और हमने शादी से पहले एक दूसरे को एक सरसरी अंदाज में देखा था, इसलिए मुझे लगा था कि उसे मेरी जॉब के मुतालिक पता नहीं होगा। इसलिए सैम के मुंह से ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं अब जॉब नहीं करूंगी, मैंने उसे जवाब दिया तो वो परेशानी से उठ बैठा और कहने लगा क्यों इरम, तुम तो पिछले 5 सालों से इस इदारे में जॉब कर रही हो और मैं इदारे के बारे में जानता हूँ और वो पुराने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखती हैं और मुझे पता चला है कि इस इदारे का एक ऑफिस दुबई में भी है और ये अपने पुराने और अच्छे वर्कर्स को प्रमोशन के चांस भी देती हैं। ये सुनकर मैं फिक्रमंद हो गई और सोचने लगी कि कहीं सैम ये तो नहीं कहना चाहता कि मैं फिर से जॉब कर लूं। तभी तो वो मेरी जॉब के सिलसिले में इतनी इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। हाँ सैम, वो सब ठीक है, लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अब अपनी शादीशुदा लाइफ जीना चाहती हूँ। ये सुनकर वो मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और उसने मुझसे कहा देखो इरम, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा जॉब कर लो, क्योंकि अभी मेरी बहुत सी मुश्किलात हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। ये सुनकर मैं रंजीदा हो गई, मगर मैं उसकी बात से इनकार ना कर सकी और फिर से जॉब शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान मैं अपने शोहर से ये कहती रही कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। उसने कहा हाँ ठीक है, तब मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। यूँ इस शर्त पर मैंने फिर से जॉब शुरू कर दी। मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुमने तो कहा था कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूंगी, मगर अब तो तुम जॉब कर रही हो। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी, मगर असल बात नहीं बताई। अलबत्ता अपनी बड़ी बहन को ये बात बता दी
کیونکہ میں اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ اس لیے وہ میری بات سن کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں ارم، شادی کے بعد کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، بس تم خوش رہا کرو، کیونکہ مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف 1-2 ماہ جاب کرنی پڑے، کیونکہ خوشخبری آتے دیر نہیں لگتی۔ یہ سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی اور دعا کی کہ ایسا ہی ہو۔ مگر 2 مہینے کیا، میری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا، مگر میں بچے کی کوئی امید تک نہیں تھی۔ اب تو میں تھکنے لگی تھی۔ یہ صحیح تھا کہ میں شادی سے پہلے جاب کرتی تھی، مگر اپنی مرضی سے، اپنی خوشی کے لیے، اس لیے یہ جاب اتنی مشکل نہیں لگتی تھی جتنی اب لگ رہی تھی۔ میں صبح گھر سے نکلتی تو شام کے 5 بجے واپسی ہوتی تھی، لیکن یہ شکر تھا کہ مجھے گھر آ کر کام نہیں کرنے پڑتے تھے۔ میری ساس اور نندیں سارا کام خود ہی کرتی تھیں۔ میری 4 نندیں تھیں اور ابھی تک کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ چاروں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، اور ان سب نے ہی میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ شادی کے لیے ایسی لڑکیوں کا انتخاب کرتے تھے جو بہت زیادہ خوبصورت ہوں یا پھر امیر ہوں، کیونکہ جو لڑکے اپنے فیوچر بنا چکی ہوتی ہیں انہیں بس خوبصورت بیوی چاہیے، جبکہ وہ غریب نوجوان جو کم اہلی اور سستی کے چکر میں اپنا فیوچر خراب کر چکے ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے کسی دولت مند لڑکی کی تلاش میں رہتی ہیں تاکہ ان کی دولت میں ان کی خامیاں چھپ جائیں، اور وہ اس کے لیے وہ بڑی عمر کی لڑکیوں سے بھی شادی کر لیتی ہیں۔ لیکن اتفاق سے ایسی کوئی خوبی بھی میری 4 نندوں میں نہیں تھی۔ وہ کم صورت بھی تھیں اور کم پڑھی لکھی بھی، اس لیے ان کا بھائی اور ماں چاہتے تھے کہ وہ اتنا جہیز بنا لیں کہ جس کی لالچ میں کوئی اچھا لڑکا پھنس جائے۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ تھا، مگر کیا کریں کہ یہ سارے اصول بھی ہم سب نے ہی بنائے تھے جو اب ہمیں برباد کر رہے تھے۔ جیسے میں اچھی فیملی سے تھی، اس لیے میری شادی وقت پر ہو گئی اور مجھے ان سب حالات کو فیس نہیں کرنا پڑا، مگر شادی کے بعد میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے اس چکر میں پڑ گئی۔ اب میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری تنخواہ کہاں اور کس کام کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ ایسے میں یہ سب برداشت کرنے پر میں مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میرے شوہر کی ذمہ داری تھی اور اس ناطے میری بھی ذمہ داری بن گئی تھی۔ پھر خیر سے میری بڑی نند کی شادی ہوئی تو ہم سب نے سکھ کا سانس لیا، مگر کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ اب ہماری ذمہ داری کم ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے کمر کس لی اور یوں وقت گزرتا گیا اور میری شادی کو 2 سال ہو گئے، مگر میرے بچے نہ ہوئے۔ اب تو مجھے بھی ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں مجھ میں کوئی خرابی نہ ہو، کیونکہ اب تک تو ہمارے بچے بھی ہو جانے چاہیے تھے۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ٹینشن مت لو، ویسے بھی امی ابھی بچوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی، مگر اندر ہی اندر میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تو مرد تھا، اس سے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا تھا، جبکہ میں ایک عورت تھی۔ کہیں بھی جاتی تھی تو سب لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تھے، اور اب تو میں سوال کا جواب دے دے کر تھک گئی تھی۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، لوگ ہمیشہ ایسے سوال عورت سے پوچھتے تھے، اس لیے میرے شوہر کو زیادہ فکر نہیں تھی، مگر میں ہر دوسرے تیسرے دن اس سے بات کر لیتی تھی اور کہتی، سیم مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ہمیں کسی ڈاکٹر سے بات کر لینی چاہیے تھی، مگر وہ تو ہمیشہ یہی کہتا کہ یہ نارمل بات ہے، فکر مت کرو۔ مگر مجھے ٹینشن ہونے لگی کیونکہ میں تھک چکی تھی، اور صحیح تو یہ تھا کہ مجھے اس لیے بھی جلدی تھی کہ اس جاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر سیم میری بات نہیں مان رہا تو مجھے خود ہی کسی لیڈی ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے تھی، تاکہ وقت پر ہی پتہ چل جائے کہ آخر اس کے پیچھے کیا بات تھی۔ اس لیے یہ خیال آتے میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی اور یوں میں اپنی امی کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اس کے بعد ایک ایسا سوال کیا جس کو سن کر میری روح لرز گئی۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ اس سے پہلے کوئی میڈیسن لے رہی تھی جس سے آپ کے بچے نہ ہوں؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور اسے جواب دیا کہ نہیں، میں نے کبھی ایسی میڈیسن نہیں لی۔ یہ سن کر اس نے مجھے بتایا کہ تم بالکل نارمل ہو اور اب تک تمہارا بچہ ہو جانا چاہیے تھا، اور ہو سکتا تھا کہ تمہارا شوہر بچہ نہ چاہتا ہو۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے میں گھر آئے تو شوہر سے یہ سوال پوچھ لیا، سیم
کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہوں؟ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ ارے بھائی، اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم بالکل نارمل ہو اور اب تک تمہارا بچہ ہو جانا چاہیے تھا، اور ہو سکتا تھا کہ تمہارا شوہر بچہ نہ چاہتا ہو۔ یہ سن کر میرے شوہر کا چہرہ تاریک پڑ گیا اور مجھے احساس ہوا کہ وہ ڈاکٹر بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میرا شوہر ہی نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ہمارے بچے ہوں، کیونکہ اگر ہمارا بچہ ہو جاتا تو میں جاب چھوڑ دیتی اور اس کی بہنوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ یہ ساری اس کی پلاننگ تھی اور میں پچھلے 2 سالوں سے ماں بننے کے لیے ترس رہی تھی۔ بولو سیم، جواب دو۔ میرا شوہر خاموش رہا تو میں چیخ پڑی، ہاں میں نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ہمارے بچے ہوں، اور وجہ تم جانتی ہو۔ اس نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا اور میں اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کوئی آدمی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی بہنوں کی خاطر میری اکلوتی خواہش کا گلا گھونٹ دیا، کیونکہ شاید میرے بچے اس لیے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ میرا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ میں ماں بنوں، اور میں 2 سالوں سے اس خوشی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں نے سیم سے کہا، کاش تم نے یہ بات مجھ سے ڈسکس کر لیتے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مجبوری تھی، مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ تم نے مجھے کیوں سزا دی؟ اگر تمہاری بہنوں کی شادی میں 5 سال اور بھی لگ جاتے تو کیا میں اس خوشی سے محروم رہتی؟ سیم نے یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ہاں چاہے 10 سال بھی گزر جاتے میں بچے نہ ہونے دیتا، اور ہاں تم تب تک بچوں کے بغیر مر نہیں جاتی۔ یہ سننے کے بعد وہاں رکنے کی گنجائش نہیں رہی تھی، اس لیے میں وہ گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ دوستو، کبھی بھی اپنی خواہشوں کی خاطر کسی دوسرے کی خوشی برباد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی خود غرضیوں کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ انسانوں کی بربادی ہو یا رشتوں کی بربادی۔